اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، میں محمد عابد لیکچرر چناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم آپ کو حصہ معروضی سال دوم کا 5 نمبر کا حصہ جو رموز اوقاف پر مشتمل ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو آج زیر موضوع جو علامت ہے رموز اوقاف میں وہ ہے رابطہ۔ عزیز طلباء، رموز اوقاف، رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارات، نشانات، علامات کے ہیں، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہراؤ، وقفہ، رکنا کے ہیں، اور رموز اوقاف کے معنی علامت کے ذریعے رکنا، اشارات پر ٹھہرنا ہے۔ اصطلاح میں رموز اوقاف سے مراد تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ رموز اوقاف کی علامات ہوتی ہیں جو قاری کو پڑھنے میں آسانی دیتی ہیں، ذہنی سکون دیتی ہیں، رکنت کو آرام ملتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ آج زیر موضوع علامت ہے رابطہ۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک ٹیبل پیش کیا ہے۔ ایک علامت کے لیے 5 چیزوں کا تیار ہونا طلباء کے لیے بہت ضروری ہے۔ علامت کا نام کیا ہے؟ رابطہ۔ کبھی رابطہ لفظ نہیں دیتا تو مترادف نام دے دیتا ہے، وقف لازم۔ اور علامت کی پہچان کیا ہے؟ کبھی علامت سامنے آ جاتی ہے اور پہچاننا ہوتا ہے یہ کس کی علامت ہے، تو علامت آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر ہے تعریف۔ تعریف کا کوئی بھی چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ کر پوچھ لیا جاتا ہے کس کی تعریف ہے، تو تعریف رابطہ کی کچھ اس طرح ہے کہ عبارت میں وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے 2 متضاد جملوں میں کسی چیز کا شمار کرنے کے لیے یا جملے کے پہلے حصے کی وضاحت کے لیے یا کسی کا قول نقل کرنے کے لیے رابطہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس تعریف میں سے کوئی بھی ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ پہچانے یہ کس کی تعریف ہے۔ آگے ہے 5ویں نمبر پر کہ اس تعریف کو اب رابطہ کی علامت کو فقروں میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ فقروں میں استعمال یاد رکھو، علامت رابطہ سانچ کو آنچ نہیں، تو یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ سچ ہے، پھر رابطہ کی علامت گیا وقت، پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اگلی مثال ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے رابطہ کی علامت نماز مومن کی معراج ہے۔ اب پچھلے فقرے کی وضاحت کے لیے، پہلے حصے کی وضاحت کے لیے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، آگے رابطہ کی علامت فجر، پھر سکتہ کی علامت ظہر، سکتہ کی علامت عصر، سکتہ کی علامت مغرب، سکتہ کی علامت اور عشاء۔ یہ 5 نمازوں کے نام یعنی پہلے حصے کی وضاحت کے لیے مثال دی گئی ہے آپ کے سامنے۔ عزیز طلباء، ہم نے ایک ٹیبل آپ کے سامنے 5 چیزوں کا بنا کر رکھا ہے۔ ایک علامت کے لیے ان 5 چیزوں کا تیار ہونا اشد ضروری ہے جو کہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ عزیز طلباء، سالانہ امتحان میں رموز اوقاف میں رابطہ میں سے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات اس انداز سے آتے ہیں، یہ 5 نمبر پر مشتمل ہیں۔ 5 کثیر الانتخابی سوالات اور ان کے ممکنہ 4 جوابات آپ کے سامنے ہیں۔ رابطہ علامت بنا دی گئی ہے، یہ علامت ہے، آگے 4 ممکنہ جوابات ہیں۔ یہ جیم جواب درست ہے کہ یہ رابطہ کی علامت ہے۔ اب ہے وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت آئے گی، تو اس کے 4 ممکنہ جوابات ہیں۔ جیم جواب درست ہے، رابطہ کی علامت آئے گی۔ تیسرا سوال ہے رابطہ کی علامت کی نشاندہی کریں۔
دال جواب جو ہے وہ درست جواب ہے، رابطہ کی علامت بنی ہوئی ہے۔ چوتھا جو سوال ہے، سچ ہے خالی جگہ اتفاق میں برکت ہے، 4 جوابات آپ کے سامنے ہیں، بے جواب درست ہے۔ اسی طرح 5واں ہے، الفاظ اور معنی کے درمیان علامت آتی ہے، 4 ممکنہ جوابات ہیں، جیم جواب درست ہے کہ رابطہ کی علامت آتی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے آپ کے سامنے علامت میں سے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات کس انداز سے آئیں گے وہ پیش کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔